تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ فلما ذهب عن ابراہیم الرو، تو جب دور ہو گئی ابراہیم کی گھبراہٹ، وجاءتہ البشریٰ، ان کو خوشخبری مل گئی، یجادلنا فی قوم لوط، تو لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں حضرت ابراہیم نے جھگڑنا شروع کر دیا، آرگو کرنا شروع کر دیا۔ عجیب ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ بڑی امیزنگ شخصیت ہے۔ یعنی عام ہمارے ہاں آج کل جو ہے وہ بااصول آدمی بہت اچھا لگتا ہے ہمیں، گریٹ مین، ہم کسی کے بااصول آدمی ہو، بہت بااصول آدمی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام بیونڈ پرنسپلز تھے۔ اب دور نہیں ہے صورت ابراہیم، وہاں جا کے میں نوٹ کراؤں گا، اب بھی نوٹ کرا دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اس کو امن کا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے بچا کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ اِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، یقیناً بتوں نے لوگوں کی بڑی اکثریت کو گمراہ کر دیا۔ اب اگلا سنیے، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، تو جو کوئی میری پیروی کرے میں اسے اون کرتا ہوں۔ اب اصولاً دوسرا جملہ کیا ہونا چاہیے تھا، اور جو میری بات نہیں مانتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ابراہیم دا گریٹ یہ نہیں فرماتے، کیا کہتے ہیں؟ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، تو جو میری پیروی کرے وہ میرا ہے، آئی اون ہم، اور وَمَن عَصَانِی، اور جو میری نافرمانی کرے فَإِنَّکَ أَنتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ، تو بخشنے والا مہربان۔ یہ ہوتی ہے گریٹنس۔ اب یہاں بھی کیا ہے کہ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا عذاب طے ہو گیا ہے، اور ان کی حرکتیں آپ کو معلوم ہی ہیں قوم لوط کی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بحث کر رہے ہیں فرشتوں سے، کہ یار وہ تو لوط بھی رہتا ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے لوط رہتا ہے، ہم بچا لیں گے ان کو، لیکن کچھ ایمان والے بھی ہوں گے، انہوں نے کہا جی بالکل ایمان والوں کو ہم بچا لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر 50 ایمان والے ہوں تو پھر تو عذاب، انہوں نے کہا جی 50 ہوئے تو نہیں عذاب لائیں گے۔ حضرت ابراہیم کو خیال ہے کہ شاید 50 نہ ہوں، انہوں نے کہا اگر 40 ہوں تو، انہوں نے کہا 40 بھی ہوں گے پھر بھی نہیں لائیں گے، اور پھر انہوں نے کہا اگر 30 ہوں، یعنی فگر کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم چھوڑو گل میں، اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ چکا ہے، وی ہیو ٹو ایگزیکیوٹ اٹ۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ یجادلنا فی قوم لوط، وہ ہم سے یعنی ہمارے فرشتوں سے لوط کی قوم کے بارے میں لڑنے لگے، بحث کرنے لگے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم بڑے تحمل والے، بڑے نرم دل اور ہم سے لو لگانے والے آدمی تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، آخر فرشتوں نے کہا ابراہیم چھڈو گل نو، انہ قد جاء امر ربک، بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا ہے، وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، بے شک اب اس قوم پر عذاب آئے گا جو رد نہیں کیا جائے گا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیَّ بِهِمْ، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس علیہ السلام، سِیَّ بِهِمْ، تو وہ بڑے ان کو بڑی ناگواری ہوئی، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کا آنا ان کے لیے دل میں کڑنے کا باعث بن گیا، اور وہ کہنے لگے ھذا یوم عصیب، یہ تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اس لیے کہ ہوا کیا کہ وہ قوم جس مرض میں مبتلا تھی، ہومو سیکسولیٹی ان میلز، یعنی مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی، اور اس کے جو یعنی بہت ہی زیادہ آئیڈیل وکٹمز ہوتے ہیں وہ ٹین ایج لڑکے لڑکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا آخری جو امتحان تھا وہ لیا کہ ان فرشتوں کو جن کو عذاب لانے کے لیے بھیجا گیا تھا اس بستی میں داخل کیا ٹین ایج لڑکے کی شکل میں، اور جنگل کی آگ کی طرح خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ آج لوط کے ہاں کچھ مہمان آئے ہیں نئے، پر بالکل بڑا تازہ پھل، جو ان کی اپنی زبان ہوتی ہے اس میں انہیں کیا، لہذا وہ سارے سردار جو تھے انفلوئنشل لوگ وہ آگے حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر کہ منڈے کاٹ ساڑے والے کر۔ اچھا اب آیا اس کا ذکر، وجاءہ قومہ، اور ان کی قوم آئی ان کے پاس، یہرعون، بے اختیار دوڑتے ہوئے، الیہ، ان کی طرف، ومن قبل کانوا یعملون السیئات، اور وہ پہلے ہی بری حرکتیں کرتے رہتے تھے۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، تم اگر ضروری تم نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے تو میں اپنی بیٹیاں تم سے بیاہ دیتا ہوں۔
تمہاری خواہش کے لیے، لیکن میرے مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ قال یا قومی ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سلسلے میں رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، تاڑے کوئی بندہ پتر نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تو کہنے لگے اے بہت یہ گلہ نہ کر، تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کچھ نہیں لینا، اور تمہیں پتہ کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں، ہمیں خام کا دو گلہ ماری جا رہے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو اور زیادہ بڑھا رہی ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تمہیں خوب پتہ کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے میں پناہ لے سکتا۔ قالوا یا لوط، اب فرشتے بول پڑے، ابھی تک انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا کہ ہم کون ہیں۔ اب انہوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ تم تک نہیں آپ پہنچ سکیں گے، فاسر باہلک، بس لے کر نکل جا اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں، ولا تلتفت منکم احد الا امرأتک، یعنی اپنے گھر والوں کو سوائے اپنی بیوی کے لے کر نکل جا اور کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، انہ مصیبھا ما اصابہم، یقیناً ان پر پڑنے والا ہے جو بھی ان پر پڑنے والا ہے، ان موعدہم الصبح، ان کے وعدے کی جگہ صبح، وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے، الیس الصبح بقریب، اور صبح دور نہیں ہے، اب قریب ہے، بالکل ہونے والی ہے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اور پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا، اس کو اٹھایا گیا زمین سے اوپر اور پھر یوں پلٹ دیا گیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور پھر برسائے ہم نے ان پر پتھر کھنگر کے لگاتار، مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، تیرے رب کے پاس سے نشان لگے ہوئے، یعنی میزائلز کی طرح تھے، اللہ تعالیٰ نے اس پر نشان لگا رکھا تھا کہ یہ فلاں سردار کا بھیجا پڑے گا اور یہ فلاں کو جا کے لگے گا۔ میزائل یہ ہوتا نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشان زدہ۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور نہیں ہے وہ بستی ان ظالموں سے کچھ بھی دور، یعنی قریش اپنے سفر کے دوران ان بستیوں کو دیکھتے تھے، لہذا ان بستیوں کا نا عام طور پر ذکر ہے، ورنہ ثبوت ایسا بھی ملتا ہے کہ انڈیا کے اندر بھی بعض جو ہے وہ سیاہ پہاڑ ہیں، ان کے بارے میں یہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا یہاں پر، اس کی وجہ سے یہ جلا کر بھسم کر دیے گئے تھے، اور بھی علاقوں میں ہوں گے، لیکن ذکر ان کا بار بار کیا ہے، جس سے یعنی مفسرین نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ چونکہ قریش سے گفتگو ہو رہی ہے اور قریش کے وہ سامنے ان کے تجارتی سفروں میں وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے، لہذا بار بار ریمائنڈ کیا گیا ہے۔ لیکن ایک عجیب دلچسپ بات ہے کہ جب انسان کی مت ماری جائے یا ہدایت سے کوئی قوم معذور کر دی جائے، اس پر ہدایت بین کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی موٹر وے بننے سے پہلے جو بھی پشاور کی طرف جاتا تھا پنڈی سے نکل کے وہ ٹیکسلا کے پاس سے گزرتا تھا، اور عین جی ٹی روڈ کے اوپر ٹیکسلا کے کھنڈرات ہیں، لیکن آپ وہاں پر اتریں تو آپ کو ہر نان سینس انفارمیشن کہ یہ نہ کوئی ثبوت ہے نہ کچھ، یہ 5000 سال پرانی تہذیب ہے اور یہ 10,000 پرانی تہذیب ہے، ان کے لوٹے دیکھیں، ان کی دیواریں دیکھیں، مجال ہے کوئی ایک جملہ بھی ایسا ہو کہ غور کرو کہ یہ کیوں تباہ ہوئے۔ اگر 4 فٹ چوڑی دیوار تھی تو پھر تباہ کیسے ہو گئے؟ اگر ان کے ہر چیز جو ہے بڑی سوفسٹیکیٹڈ اور بڑی فرسٹ کلاس بنی ہوئی تھی جو ہم بھی نہیں بنا سکتے، پھر تباہ کیوں ہوئے؟ یقیناً اللہ کا عذاب آیا تو پھر اللہ کے عذاب کے نشان بھی سیرگاہیں بن جاتی ہیں۔ تو آگے چلیے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور اہل مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، اِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ، میں تمہیں کھاتا پیتا دیکھتا ہوں۔ یعنی کوئی غریب آدمی ہو ریڑھی والا اور وہ تھوڑی بہت ڈنڈی مار لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو رعایت دے گا کہ چلو بیچارہ بھوکا تھا
اس کو بچوں کے پاس جانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس نے دڑا مال بھی جو ہے وہ بیچ میں ڈال دیا، ڈنڈی مار لی، لیکن انی اراکم بخیر، میں تمہیں خیر میں پاتا ہوں، یعنی کھاتا پیتا دیکھتا ہوں، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور میں تمہارے بارے میں ایک گھیر لینے والے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، پورا کرو ناپ اور تول کو عدل کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ڈپرائیو نہ کرو ان کی چیزوں سے، یعنی اس نے پیسے دیے ہیں 1 کلو کے تو وہ 1 کلو کا حقدار ہے، تم اس میں جو 10 گرام جو ہے وہ مائنس کر رہے ہو، نکال رہے ہو، تو اس کو اس کے مال سے محروم کر رہے ہو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو محروم نہ کرو ان کی چیزوں سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعی مانو، ایمان رکھتے ہو۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور میں تم پر کوئی پہرے دار نہیں ہوں۔ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ، شعیب کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ کیا تیری نماز تمہیں کہتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبد آباؤنا، ان کو جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں من مانی کریں۔ اب اس کو اپنے محاورے میں لے کے آئیں کہ مولوی صاحب تسی پڑھی جو اپنی نمازاں، تہاڈیاں نمازاں تانوں یہ کہندیاں کہ اسی اپنے مالاں دے اپنی مرضی نہ کریے۔ وَأَن نَفْعَلُ، اور ہم کریں فی اموالنا اپنے مالوں میں ما نشاء جو ہم چاہیں، اِنَّکَ لَأَنْتَ الْحَلِیمُ الرَّشِیدُ، یقیناً تم بڑے بردبار اور نیک آدمی ہو، بس تو نیکی اپنی کری جا، کہ خام خواہ ساڈے معاملات دخل نہ دے، تو معاملہ لگنا ہے نہ دا۔ قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ، حضرت شعیب نے کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں ہوں ایک کھلی گواہی پر اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، ما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، تو یہ میرا ہرگز ارادہ نہیں ہے کہ میں خلاف کروں اس بات کے کہ جس سے میں خود تمہیں منع کر رہا ہوں۔ ان ارید الا الاصلاح، میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں، مستطاعت جتنی میری بساط میں ہے، وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے مجھے توفیق اللہ کی طرف سے مگر اللہ کی طرف سے، علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، کہیں مجرم نہ بنا دے تم کو میری مخالفت، أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالح، ایسا مجرم کہ آن پڑے تم پر ویسا ہی عذاب جیسا کہ آیا تھا قوم نوح پر، قوم ہود پر اور قوم صالح پر۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ فاستغفروا ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کے حضور توبہ کرو، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحم فرمانے والا اور بردبار ہے، شفقت کرنے والا ہے۔ قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہم نہیں سمجھتے بہت سی باتیں تمہاری جو تم کہہ رہے ہو، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تمہیں اپنے میں ضعیف پاتے ہیں، کمزور پاتے ہیں، وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تم ہم پر حاوی نہیں ہو۔ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَحْتِي أَعْزُّ عَلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ، تو حضرت شعیب نے کہا اچھا کیا میری قوم، میرا قبیلہ، میرا خاندان تمہاری نظر میں اللہ سے زیادہ عزت والا ہے، زیادہ طاقتور ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اسی لیے ڈال رکھا ہے تم نے اللہ کو پس پشت، ان ربی بما تعملون محیط، یقیناً جو کچھ بھی تم کرتے ہو میرا رب اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اے میری قوم اپنی جگہ جو کرنا ہے کرو، انی عامل میں بھی کرتا ہوں، سوف تعلمون من یاتیہ عذاب یخزیہ، ان قریب تم دیکھ لو گے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، ومن ہوا کاذب، اور جھوٹا کون ہے، وارتقبوا، اور تم بھی انتظار کرو، انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ولما جاء امرنا نجینا شعیبا
والذین آمنوا معہ، تو پھر جب ہمارا حکم آیا، ہمارا فیصلہ آیا عذاب کا، تو بچا لیا ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو، برحمت منا، اپنی مہربانی سے، واخذت الذین ظلموا الصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، تو ان کو اور آ لیا ان لوگوں کو جو ظلم کر رہے تھے ایک سخت آواز نے، اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ بے حس و حرکت پڑے رہ گئے، کَلَّمْ یغنوا فیہا، ایسے جیسے کل وہ تھے ہی نہیں۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، آگاہ ہو جاؤ کہ پھٹکار ہے مدینہ والوں پر جیسے پھٹکار تھی قوم سمود پر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر اور واضح سند اور نشانی دے کر، دلیل دے کر، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فاتبعوا امر فرعون، لیکن درباریوں نے اور ان کے خاندان نے پیروی کی فرعون کی بات کی، وما امر فرعون برشید، اور فرعون کی بات درست نہیں تھی، یقدم قومہ، وہ آگے آگے ہوگا قیامت کے دن، یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنی قوم کے، فاوردہم النار، اور پھر پہنچا دے گا انہیں جہنم میں، وبئس الورد المورود، اور بہت برا ہے وہ مقام جہاں وہ اتارے جائیں گے، واتبعوا فی ھذہ لعنۃ، اور پیچھے لگ گئی ان کے اس دنیا میں بھی لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت میں بھی لگی ہوگی، بئس الرفد المرفود، اور بہت برا ہے وہ انعام جو انہیں دیا گیا، ذالک من انباء القرى نقصہ الیک، اے نبی یہ ہیں وہ خبریں بستیوں کی جو ہم آپ کے سامنے نریٹ کر رہے ہیں، منہا قائم، کچھ بستیاں موجود ہیں، منہم قائم و حسید، اور کچھ مٹ چکی ہیں، وما ظلمناہم، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن ظلموا انفسہم، اصل میں انہوں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا، فما اغنت عنہم آلہتہم، اور ان کے خدا معبود ان کے کچھ کام نہ آئے، التی یدعون من دون اللہ من شیء، کہ جنہیں وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا ذرا بھی، لما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا تو ان کے وہ معبود کسی کام نہ آئے، وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہ اضافہ ہوا، اضافہ کیا انہوں نے ان کے لیے سوائے تباہی اور بربادی کے، وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمۃ، اور ایسی ہی ہوا کرتی ہے پکڑ تیرے رب کی جب وہ پکڑتا ہے کسی بستی کو ظلم کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت دردناک اور سخت ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرۃ، اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو، ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے جس دن جمع کیے جائیں گے سب کے سب انسان، وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے، وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم نہیں دیر کر رہے اس کو لانے میں مگر ایک مدت کے لیے جو گنی چنی ہے، عدد سے معدود ہے، جو گنی ہوئی ہے۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن وہ دن آئے گا تو نہ بات کر سکے گا کوئی بھی جاندار مگر اس کی اجازت سے، فمنہم شقی و سعید، تو ان میں سے شقی بھی ہوں گے، بدبخت بھی ہوں گے، اور نیک بخت بھی ہوں گے۔ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ فاما الذین شقوا، تو جو لوگ بدبخت ہوں گے، ففی النار، وہ آگ میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق، اور وہاں ان کا دھاڑنا اور چلانا ہوگا، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین رہیں، الا ما شاء ربک، سوائے جو تو آپ کا رب چاہے، ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب جو چاہتا ہے کرتا ہے، کرنے والا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، رہے نیک بخت لوگ، فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ جنت میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین زندہ رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے، عطاء غیر مجذوذ، اور یہ بخشش ہوگی بے انتہا، ان انٹرپٹڈ۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کبھی دھوکے میں نہ پڑنا ان کے بارے میں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، الا کما یعبد آباؤہم من قبل، مگر اسی طرح جس طرح عبادت کرتے رہے ان کے باپ دادا اس سے پہلے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور یقیناً ہم ضرور پورا پورا دیں گے ان کو ان کا حصہ، غیر منقوص، بلا کم و کاست۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور قبل اس کے ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب عطا فرمائی تھی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ، تو اس میں اختلاف کیا گیا، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ
بینہم، اور اگر ایک بات طے نہ پا چکی ہوتی تیرے رب کی طرف سے تو ان کا کام تمام کر دیا جاتا، فیصلہ چکا دیا جاتا، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُم، اور بے شک سب کو ضرور اور بہرحال پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا تیرا رب ان کے اعمال کا، إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک ان کی حرکتوں سے وہ خوب باخبر ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، بس اے نبی تم ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا جیسا کہ تمہیں حکم ملا ہے۔ وَمَن تَابَ مَعَكَ، اور وہ بھی جو تائب ہوں آپ کے ساتھ، وَلَا تَطْغَوْا، اور حدود بندگی سے تجاوز نہ کرنا، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مت جھکنا ان لوگوں کی طرف جو ظلم کر رہے ہیں، یعنی وہ جو حضور نے فرمایا کہ مجھے ہود اور اس کی بہنیں بوڑھا کر رہی ہیں، ایک تو جنرل وہ ذکر تھا، اور پھر خاص طور پر یہ جو آیات ہیں، یہ لرزہ دینے والی آیات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ وہ ساری ان کی حرکتیں دیکھ کر آپ ان کے لیے پھر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری قوم کو عذاب سے بچا۔ ذرا بادل آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں میری قوم پر کوئی عذاب نہ آنے والا ہو۔ تو آپ وہ جو لینیٹ طرز عمل کس کے لیے دکھا رہے تھے؟ ظالموں کے لیے۔ اب اس پر پڑھیے اس آیت کو، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مت جھکنا ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہیں تم بھی آگ کی لپیٹ میں نہ آ جاؤ، نعوذ باللہ، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور پھر اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہ ہو، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر تمہیں کہیں سے مدد بھی نہ ملے۔ یہ ساری آیات جو ہوتی ہیں اصل میں یہ بالفرض والمحال ہوتی ہیں، ہرگز ہرگز اس کا کوئی امکان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی اللہ تعالیٰ کی گرفت کا شکار ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ وارننگ کے الفاظ ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ ہو جائے گا۔ بہت زیادہ نہ کرو ظالموں کی طرفداری، بہت ہو گئی، اب ان کو سزا سے لینے دو، یہ ہے اس میں اس کا انداز۔ یعنی بظاہر یہ یعنی ڈانٹا بیٹی کو جا رہا ہے لیکن سنایا جو ہے بہو کو جا رہا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور قائم کرو نماز دونوں سروں پر دن کے اور چند پہلی ساعات میں رات کے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بس ثابت قدم رہے، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ اُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، پھر کیوں نہ ہوئے ان کے قدموں میں سے ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے تھیں ایسے اہل خیر جو منع کرتے فساد برپا کرنے سے زمین میں، ہاں اگر ہوئے بھی تو تھوڑے سے، ممن انجینا منہم، جن کو ہم نے بچا لیا، واتبع الذین ظلموا، اور پیچھے پڑے رہے ظالم لوگ، ما اترفوا فیہ، ان لذتوں کے جن کا سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیا گیا تھا۔ یہ نوٹ کر لیں، یہ اصطلاح ہے مترفین، قرآن مجید کی اصطلاح ہے کھاتے پیتے لوگ، اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ فسادی جو ہے انہیں کو قرار دیا گیا ہے کہ جو خود بھی ظلم کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کو پیسہ دیا اس کی بنیاد پر، اور کوئی تبدیلی ظلم کو ختم کرنے کے لیے اس کی بڑی سب سے زیادہ رکاوٹ یہی لوگ اسٹیٹس کو چاہتے ہیں یہ ہمیشہ، کیونکہ آج کے اس سیٹ اپ میں وی آر ویل آف، اب کوئی تبدیلی آئے گی پتہ نہیں ہم ویئر وڈ وی اسٹینڈ، یہ ہوتا ہے ان کی ذہنیت، لہذا وہ اسٹیٹس کو مینٹین کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر بھڑکتا ہے بہت زیادہ۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، اور تیرا رب کسی بستیوں کو از راہ ظلم ہلاک نہیں کرتا، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ ان کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر تیرا رب چاہتا تو تب لوگوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، مگر یہ سب کے سب باہم اختلاف کرتے رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جس پر تیرا رب رحم فرمائے، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی اختلاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وَتَمَّتْ کلمۃ ربک، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بات، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں بھر دوں گا جہنم کو لوگوں سے، سب کے سب لوگوں سے اور جنوں سے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور یہ سب جو بیان کر رہے ہیں ہم تمہارے سامنے احوال رسولوں کے، اس لیے کہ تسلی دیں ہم اس سے تمہارے دل کو۔
وجاءک فی ھذہ الحق، اور آگے ہے تمہارے پاس اس میں یعنی قرآن مجید میں حق و موعظۃ اور نصیحت و ذکر للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے یاد دہانی اور نصیحت۔ وقل للذین لا یؤمنون، کہو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے، اعملوا علی مکانتکم، تو اپنی جگہ کام کیے جاؤ، انا عاملون، ہم بھی کام کرتے ہیں، وانتظروا، اور منتظر رہو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یعنی وہ جو میں نے کہا تھا نا کھلی باتیں، آخری باتیں کہ بہت ہو گئی، اب جو تم نے کرنا ہے کر لو، اور جو ہم کرتے ہیں ہم کریں گے، اور دیکھ لیں گے پھر کہ عذاب کس پہ آتا ہے۔ تو یہ آغاز کی باتیں نہیں ہوتی پھر، یعنی اگر صلح کرنی ہو تو کسی ایسے آدمی کو ساتھ لے کے جایا جاتا ہے کہ جو ٹھنڈے مزاج کا ہو، اور آپ جائیں صلح کرنے کے لیے اور ساتھ جو ہے کسی جوشیلے مزاج کو لے آئیں اور وہ ریتی کسر بھی نکال کے آ جائے گا تو پھر صلح نہیں ہو سکتی۔ تو منتظرو، یہ آخر میں باتیں ہوتی ہیں، انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے راز چھپی باتیں اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، اسی کی ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور سارے کے سارے ایشوز اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ فَاعْبُدْهُ، پس تم اسی کی بندگی کرو، فَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی پر بھروسہ کرو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے باخبر نہیں ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ